اچھا شاہ صاحب، ایک سوال تھا۔ گزشتہ چند سالوں سے ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ عدم برداشت کی وجہ سے اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ تو اس عدم برداشت کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ عرض یہ ہے کہ یہ جو عدم برداشت ہے یہ کسی ایک شخص، قوم یا گروہ کا ہی مسئلہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر محبت کا الٹ ہے نفرت، اور اسی کی ایک شکل جو ہے وہ عدم برداشت ہے۔ جو صحت مند معاشرے ہیں، مہذب معاشرے ہیں، ان میں دوسرے کی بات سننے کا بہت حوصلہ ہوتا ہے، اور ہم جب کسی کی بات بھی غور سے سنتے ہیں تو اس سے ہماری اپنی سوچ کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، اور ہمیں بہت کچھ نظر آنا شروع ہوتا ہے جو پہلے بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اس طرف کسی نے توجہ نہیں دلائی ہوتی۔ اور دوسرا، ہماری سوچ میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور جو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم میں حوصلہ اور برداشت کا حوصلہ، حق گوئی کا اور حق شناسی کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ہم حقیقت کو جان لیتے ہیں تو انسان کتنا بھی اختلاف کرے، حقیقت سے چشم پوشی کرے، آج نہیں تو کل ادراک تو اسے ہوتا ہے، احساس جو ہے وہ اس پہ سوار ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں خواہ مخواہ کی کسی ضد میں پڑا ہوا ہوں، ہٹ درمی چھوڑنی چاہیے، اور حقائق یہی ہیں کہ ہمیں دوسروں کو برداشت کرنا چاہیے۔ ہر انسان کے پاس اچھی بات ہوتی ہے، اور اگر کسی کا تلخ لہجہ ہے تو ہمیں اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں وہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جانور ہے، اگر کتا کاٹ لے تو آج تک نہیں سنا کہ بندے نے غصے میں آ کے کتے کو کاٹا ہو، اور اگر گدھا دو لتی مار دے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو جا کے تو دو لتی مارے گا، اس لیے ایک لات بھی نہیں مارے گا اس کو، کہ وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے غلطی کی، میں ایسی جگہ پر کھڑا ہی کیوں ہوا کہ اسے مجھے سبق سکھانے کا موقع ملا۔ اگر تو دماغ حاضر ہے جی، تو انسان سیکھتا ہے۔ اسی طرح سے ایک رویہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے برداشت کا ایک رویہ ہے کہ جی آپ کو لائن میں لگ جائیں، جو بھی کام کرنا ہے آپ کا نمبر آئے گا تو آپ چلے جائیں گے۔ اب وہاں پر اگر ویڈیو بن رہی ہے تو ہماری بے قراری نظر آتی ہے، عدم برداشت کا رویہ نظر آتا ہے۔ میں کبھی چاہتا ہوں یہ چار بندے آگے سے کسی وجہ سے اڑ جائیں، ہٹ جائیں، یہ ہو جائے۔ اس کا ایک ہی طریقہ کہ مجھے وقت پہ آنا چاہیے تھا، تو پھر تو درست ہے۔ باقی میرے اندر جو غصہ ہے یا مجھے اپنی مصروفیات کی لسٹ یاد دلا رہی ہیں، میرا کام فوراً ہونا چاہیے تھا، میرا نمبر جلدی آنا چاہیے تھا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آج وقت نہیں ہے تو میں لائن میں کھڑا ہی نہیں ہوں، اور میں دوسرے دن آؤں اور سویرے آ کر لائن کے اگلے حصے میں یا پہلے نمبر پہ شامل ہو جاؤں، تو میں اپنا مقصد جو ہے اس کو پورا کروں۔ یہ جو ہے منظم طریقہ کار ہے۔ پھر میں ادھر کھڑا ہوا، اپنے آگے پچھلے سے اگلے پچھلے سے اچھی گفتگو کا اگر موقع ہے تو کر سکوں گا، نہیں تو جو لوگ کھڑے ہیں ان پہ غور کروں گا، ان کا صبر و تحمل نظر آ رہا ہوگا،
ان کے چہرے پہ کوئی بے چینی نہیں ہوگی، اور اگر وہ فارغ ہوئے یا انہوں نے مڑ کے دیکھا تو آپ کو ایک مسکراہٹ کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کے کام غلط ہوں گے۔ یہ جب ہم ذہنی طور پر اس پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ پہلے آنے والے کا پہلا حق ہے، تو ہمارے اندر بے چینی ختم ہو جاتی ہے، برداشت شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گفتگو میں اگر ہم نے کوئی سوال کیا تو اس کے جواب کے لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ جب مکمل ہو جائے، پھر اگر ہمارا سوال تشنہ رہ گیا تو ہم اس پہ کریں یا اس پہ ہم آگے بڑھیں، یا جو جواب ہے اس میں سے کوئی نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے تو اس کے بارے میں وضاحت طلب کریں۔ جی تو وہ بھی برداشت کا سوال کرنا جو ہے، اچھا سوال بھی بڑی نوعیت کے ہیں۔ بعض اوقات ایسا سوال کوئی کرتا ہے کہ اس نے تو سوال ہی کیا، جیسے وہ بچے نے بوسے کو آگ لگا دی تو جرگا بیٹھا، تو انہوں نے کہا بھائی اس کا تاوان، اس نے کہا تاوان تو ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، اس کو بلاؤ تو صحیح، اس کا موقف بھی سنیں۔ تو بچے نے بڑی معصومیت سے کہا کہ چچا میں نے تو ایک ہی دیا سلائی جلائی تھی، وہ بوسے کا ڈھیر خود ہی جل گیا۔ تو اب وہ تو معصوم ہے، لیکن جو بڑے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے کی معصومیت سے دوسرے کا نقصان ہو گیا، تو وہ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑائیں گے کہ بچہ معصوم ہے تو نہیں، جو اس کا نقصان ہوا ہے وہ معاشرے نے یا جرگے نے یا اہل خانہ نے، جس نے بھی ہے وہ پورا کرنا ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ یہ ساری برداشت کی باتیں، اور اگر ہم کسی یہ پاؤں پہ پاؤں آ گیا تو آپ نے رسپانس نہیں دیا، آپ نے ابھی اپنا رسپانس چھپایا ہوا ہے کہ آپ میں برداشت ہے یا نہیں، تو میرا فرض بنتا ہے میں ساری کروں، میں غلطی کی تلافی کروں، آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھوں، تو پھر آپ بھی انسان ہیں، آپ یقیناً معاف کر دیں گے۔ جی لیکن اس کے بعد میں ہر ایک کی برداشت کا ٹیسٹ نہ لوں کہ ہر ایک کے قدموں پہ قدم رکھتا رہوں، مجھے بھی درس حاصل ہونا چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے کہ آئندہ یہ غلطی نہ ہو۔ تو یہ دونوں طرف سے اپنی اصلاح کا جذبہ اور دوسرے کی برداشت جو ہے اس کی داد دینی چاہیے، اور ہمیں معاشرے میں اس طرح برداشت کو فروغ دینا چاہیے۔ آگے آپ سیانے یہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں دینی مسائل ہیں، زندگی کے بے پناہ، جدھر دیکھیں ایسے گلشن کھلے ہوئے ہیں، اور جہاں پر بھی پھول ہوتے ہیں کانٹے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ رحمت کے معاشرے میں بھی کئی پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ ہمیں ڈسکس کرنا پڑتا ہے، جن میں ہمیں مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے، دوسروں کی باتیں جو ہیں ان سے پوچھنی ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی اسی طرح رسوم و رواج ہیں اپنے علاقے کے، اور جو ہی ایک ملک جو ہے ابھی اس میں اور رواج ہے اور ساتھ والے میں دوسرا رواج ہے۔ ایک بار میں رسالے میں پڑھ رہا تھا، تو نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن دو ملک جو تھے ان میں آدھا ایک ملک میں تھا گاؤں، اور وہ گاؤں کا دوسرا حصہ دوسرے ملک کا حصہ تھا۔ ایک ملک میں تمام قصاب ہمارے ملک کی طرح مرد ہوتے تھے، اور دوسرے ملک میں یہ تمام کام عورتیں کرتی تھیں، اور وہاں پر ہمارے چشمے سے بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یہاں تو ٹھیک ہو رہا ہے، وہاں پر غلط نہیں ہو رہا، لیکن عجیب کام ضرور تھا کیونکہ ہم نے پہلی بار دیکھا۔ تو جو اس ملک والے ہیں ان کو کوئی تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے عام یہ کام ہی عورتوں کا ہے کہ قصاب کا کام، گوشت کا کام، کاٹنا بیچنا سارا انہی کے پاس ہے، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو اگر میرا تربیت صحیح نہیں ہوئی تو میں اس پر بھی اعتراض کروں گا، یا جہاں عورتیں یہ کام کرتی ہیں اس کے باشندے کہیں یہ کیسے پاگل ہیں، عورتوں کو یہ شعبہ نہیں دیا ہوا اور مرد خود یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ایسے تنقید کرنے سے
ان کی عادتیں نہیں بدل سکتی، ان کی عادتیں نہیں بدل سکتی۔ اس ملک والوں کو مردوں کا قصاب ہونا برداشت کرنا چاہیے اور ان کو خواتین کا قصاب ہونا برداشت کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے رسوم و رواج ہیں۔ ایک بندہ شہر میں رہ کے آیا، اس کے خیالات میں اپنے جو گھریلو معاشرہ ہے، جو شہری نہیں ہے، گاؤں کا معاشرہ ہے، ان کے خیالات میں اور اس میں کافی تبدیلی آ چکی ہے۔ اسے ان کی باتیں ناپسند ہوں گی، انہیں اس کی باتیں ناپسند ہوں گی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جب آپ روم میں ہوں تو پھر وہاں کے رسم و رواج جو ہیں ان کے مطابق چلیں، جیسے وہاں لوگ کرتے ہیں، اپنے دیس والا وہاں نہ اپنائیں۔ اور کامیابی کا یہی طریقہ ہے کہ جی جہاں ہوں وہاں کا رویہ اپنائیں۔ ان میجارٹی کیسز جہاں پر آپ کی انفرادیت جو ہے وہ مجروح نہ ہو، اور اگر آپ نے اپنی انفرادیت بحال رکھنی ہے تو دوسروں پر لعن طعن کیے بغیر، ان کو برا بھلا کہے بغیر آپ جو مرضی کریں۔ ہر جگہ آزادی رائے حاصل ہے۔ جی جہاں نہیں ہے قوانین کے ذریعے تو پھر اس کی یا پابندی کریں یا ڈو اور ڈائی، اسی لیے ایسے موقع پہ لیے جی کہا یا آپ ایکسیپٹ کریں یا اس ملک کے گلے میں جو توق ڈالا ہے، شریعت اختیار کی ہے، اس کو چھوڑیں، کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ لیکن ہم روز روز ملک بدل نہیں سکتے ہیں، شہر بدل نہیں سکتے ہیں، گاؤں بدل نہیں سکتے ہیں، اپنا قبیلہ بدل نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا جب تک ہم اپنے دوست نہیں بدل سکتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے رویے کو بدلنا ہے، اور اس کو کہتے ہیں برداشت۔ اور میرا ایک اور شعر ہے، آپ کو سنایا نہیں اس سے پہلے، ارشاد۔ عرض کیا اگر ذرا سا تبسم بھی ساتھ لے کے چلے تو بات ترسے نہ ہرگز کبھی اثر کے لیے۔ تو یہ بات ہے کہ اگر ہم سموتھلی کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو کہیں الجھن پیدا نہیں ہوتی۔ یہ جی تھوڑا سا، چاہے ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں، اندر تھوڑی سی وہ ہٹ درمی ضد ہو تو ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور جبکہ یہ لازمی ہے، زندگی کا لوازمہ ہے، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ ہمیں ماحول کے مطابق، مسجد کا اور ماحول ہے، شادی کی محفل کا اور ماحول ہے، ماتم کے اور مناظر ہیں، وہاں ہم جاتے ہیں تو اس کے کچھ اور ضوابط و قواعد ہیں۔ اسی طرح سے زندگی کے ہر پہلو کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلی سواری جس پر ہم بیٹھ سکتے ہیں، جسے ہم فلی انجوائے کر سکتے ہیں، وہ ہماری ذات ہے، ہمارے نفس کا گھوڑا ہے، ہماری خواہشات کا گھوڑا ہے، جسے ہم جدھر لگام چاہیں موڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا کیا ہے کہ پہلے اپنے آپ پر قابو، کنٹرول ہونا چاہیے، تو پھر دوسرے جو ہیں ان کو ہم سمجھاتے بھی اور پڑھاتے بھی، سکھلاتے ہیں، جی اچھے لگتے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر ایسا ہو جائے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ پتہ نہیں، میں نے نہیں، بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ شکریہ۔ آج کی نشست وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو مختصر رکھیں گے اور یہیں یہ پہ اچھا ہے کہ ہم رکھیں نے گے۔ موضوع کو مکمل کر لیا۔ جی بالکل، بہت شکریہ، شکریہ آپ بہت سب شکریہ۔ دیکھنے والوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔